You are watching Chogori Tour Guide Channel, Tourist Information Center. For interesting and informative videos, please subscribe our channel. Thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. جی فرینڈ، پاکستان کا سفر تو بہت ہو گیا. اب میں نے سوچا تھوڑی سی انٹرنیشنل ٹریول کی بات بھی کر لی جائے. پاکستان کا سفر بھی اگرچہ جاری رہے گا، لیکن اب ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں انٹرنیشنل سیریز. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یورپ، جاپان، امریکہ، ہانگ کانگ، کینیڈا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح جا سکتے ہیں اور وزٹ ویزا لگوا کر کس طرح جا سکتے ہیں. یعنی آپ کو ڈنکی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عزت آبرو کے ساتھ آپ وزٹ ویزا لگوا کر باوقار طریقے سے جائیں گے. اس مرحلے میں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح بنتی ہے. ہاں، وزٹ ویزا کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک کا پاسپورٹ کس طرح مل سکتا ہے اور دیگر کئی ایسے ممالک جن کا پاسپورٹ لے کر آپ ساری دنیا گھوم سکتے ہیں. اس لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو اور انتہائی کارآمد ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی فرینڈ، اور یہ انٹرنیشنل سیریز انتہائی زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے. اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ بائی ایئر سفر کس طرح کر سکتے ہیں، بائی ایئر ٹریول کرنے کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا ہے، اور اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو اس پر کتنے اخراجات آئیں گے، اور ایک ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر تک یعنی مکہ سے مدینہ تک یا تہران سے زیدان تک آپ کا کتنا خرچ آئے گا. اسی طرح ہم آپ کو ٹریول ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کس ملک کا ویزا کس طرح لگ سکتا ہے اور کس ملک میں رہائش کتنے کی ہے اور اربن ٹرانسپورٹ کے اخراجات کتنے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ آلموسٹ فری ٹریول کس طرح کر سکتے ہیں اور انتہائی سستا ٹور کس طرح کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی اور بینک سٹیٹمنٹ بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد آپ ایک باوقار طریقے سے بیرون ملک سفر کر سکیں گے. اس طرح کی کارآمد ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو ویری مچ. اور اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی 80% سے زائد آبادی بیرون ملک جانا چاہتی ہے، اچھے کاروبار کے لیے، اچھے روزگار کے لیے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے. کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کا مستقبل روشن نہیں ہے. حتیٰ کہ جب میں ہانگ کانگ گیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ کسی کو اگر سزا دینی ہو تو اسے جیل کی بجائے پاکستان بھیج دو، کیونکہ یہاں پر جاگیردار، وڈیرے، پولیس، پٹواری، کلرک اور دیگر بے شمار مسائل کے علاوہ گاڑیوں کا دھواں، شور، دھول، مٹی، ہارن، تیز لائٹیں، یعنی یہ ملک مسائل کی آماجگاہ ہے. جبکہ دیگر ممالک میں روزگار اور کاروبار کے علاوہ ہیومن رائٹس ویلیو بھی ہے. مجھے ہانگ کانگ جا کر پتہ چلا کہ انسان کی کتنی زیادہ قدر ہے. یہی وجہ ہے کہ سب لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دیتا ہوں، کچھ طریقے بتاتا ہوں جن کی بنیاد پر آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور اچھا روزگار یا کاروبار بنا سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کو امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، ہانگ کانگ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں جانے کے طریقے بتاؤں گا جن کی بنیاد پر آپ انشاءاللہ بآسانی وہاں پر پہنچ جائیں گے. لیکن فرینڈز، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ان ممالک میں جانے کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک پیسہ اور دوسرا صبر. پیسہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن صبر نہیں ہوتا. ہماری یہ خامی ہے کہ ہم جلدی کی کوشش میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، یعنی وقت بچانے کی کوشش میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال ٹریفک جام میں ہماری بلا وجہ کی جلدی بھی ہے، جس کی وجہ سے روڈ سارا بلاک ہو جاتا ہے اور ہم 5 سیکنڈ بچانے کی کوشش میں 5 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح اور بیرون ملک جانے میں بھی یہی صورتحال درپیش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویزا کل سے پہلے لگ جائے، 1 مہینے کے اندر لگ جائے، 2 مہینے کے اندر لگ جائے، لیکن اس جلدی میں ہم کئی سال ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں 10 سال میں بھی ویزا نہیں ملا، جنہیں 20 سال میں بھی ویزا نہیں ملا اور 30 سال میں بھی نہیں ملا. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم 1 یا 2 سال صبر سے کام لیں، آرام سکون سے وزٹ ویزا لے کر جائیں اور باعزت طریقے سے وہاں کے ایئرپورٹ پر لینڈ کریں اور ایئرپورٹ سے عزت و آبرو کے ساتھ باوقار طریقے سے باہر نکل جائیں اور وہاں ہمارے اپنے پیارے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں جو ہمیں اپنے گھر لے جائیں، یا یہ نہ بھی ہو تو ہم خود بھی باہر جا کر اپنا روزگار کاروبار تلاش کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے صبر. 1 سال یا میکسیمم 2 سال
اگر آپ 1 یا 2 سال یا 1 سال بھی صبر سے کام لیتے ہیں تو آپ کا تو امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا اور دیگر ترقی یافتہ اور جس ملک کا بھی آپ چاہیں گے آپ کا وزٹ ویزا ضرور لگے گا، اور پھر آپ باعزت طریقے سے بائی ایئر جائیں گے اور باوقار طریقے سے ایئرپورٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ بس اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، پیسہ اور صبر۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، تیسری چیز ٹریول ہسٹری ہے۔ ٹریول ہسٹری بھی لازمی ہے۔ اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، چونکہ میں 95 سے 1995 سے یہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کو بیرونی ملک جانے کے لیے مشورہ دے رہا ہوں، تو اس بارے میں میرا کافی ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ امیگریشن لائر کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے نا، اتنی انفارمیشن یا اس سے تھوڑی کم میرے پاس ہے۔ تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا ویزا سبمٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو آپ نے ایمبیسی کو یا انٹرویو لینے والے کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ ایک کروڑ پتی یا ارب پتی شخص ہیں، آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، آپ نے یہاں پر سارا پاکستان گھوم لیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے کم از کم شمالی علاقوں کی وزٹ لازمی کرنی ہے، اور ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے شمالی علاقوں کا وزٹ لازمی کرنا ہے، تاکہ اگر وہ پوچھیں کہ آپ ہمارے ملک جا رہے ہیں تو کہ آپ نے اپنا ملک بھی دیکھا یا نہیں، تو آپ کہہ سکیں، بتا سکیں، کوئی ثبوت دے سکیں، کوئی انفارمیشن دے سکیں، جی ہاں میں نے شمالی علاقے دیکھے ہیں، لاہور دیکھا ہے، سمبا یا کراچی دیکھا ہے، یا آثار قدیمہ ٹیکسلا وغیرہ دیکھا ہے، یا بیچز دیکھے۔ تو اب آپ اس کی ترتیب ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اس بینک میں آپ نے 10، 20، 30 لاکھ روپے جمع کرانے اور گائے بگائے جمع کرانے۔ پہلے آپ 5 یا 10 لاکھ روپے جمع کرا دیں، جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، پھر اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ایکسٹرا بھی ہونی چاہیے۔ 3 دن بعد آپ 2 لاکھ روپے جمع کرائیں، پھر 2 دن بعد آپ وہاں سے 3 لاکھ روپے نکال لیں، پھر آپ 2 دن بعد 2.5 لاکھ روپے جمع کرائیں۔ اس طرح ٹرانزیکشن کرتے رہیں، پیسے نکالتے رہیں، جمع کرتے رہیں۔ یہ کام آپ 6 مہینے تک کریں۔ 6 مہینے میں کیا ہوگا، آپ کی ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ بن جائے گی۔ اگر آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی دوست سے ادھار بھی لے سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پیسے فالتو پڑے ہوتے ہیں بینک میں، اسے کہیں یار 10-20 لاکھ روپے ادھر میرے اکاؤنٹ میں مجھے دے دو، 6 مہینے بعد لے لینا۔ اگر آپ کا کوئی دوست اس بات پر ایگری نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اتنی اماؤنٹ کا چیک لکھ کر دے دیں، اور اس پر 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد کی یا سال بعد کی ڈیٹ ڈال دیں، پھر وہ مان جائے گا، کیونکہ چیک عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہر بندہ چیک لے کر پیسے دے دیتا ہے۔ اچھا، بینک سٹیٹمنٹ آپ نے بنانی شروع کر دی ہے، پہلا سٹیپ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے 3 ٹور کرنے ہیں، 3 انٹرنیشنل ٹور۔ ہاں، اس دوران آپ پہلے پاکستان کے ٹور بھی کر لیں، یعنی وادی کاغان، ہنزا، گلگت، کالام وغیرہ دیکھ لیں، سکردو وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، 3 ٹور آپ نے کرنے ہیں انٹرنیشنل۔ پہلے ٹور میں آپ سب سے پہلے آپ جائیں سعودی عرب، وہاں عمرہ بھی کریں، ایران جائیں، زیارات بھی کریں، عراق وغیرہ جائیں۔ تو اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس میں آپ پاکستان سے دبئی اگر بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، خرچہ بھی کم آئے گا۔ ہاں، میں سارے طریقے یہی بتاؤں گا کہ خرچہ آپ کا کم سے کم کیسے آئے گا اور انتہائی کم کیسے آئے گا، آلموسٹ فری ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں نا ایران، وہاں سے عراق کا آپ کو ملٹیپل لینا پڑے گا، یہ ڈبل انٹری، کیونکہ واپس بھی آپ نے آنا ہے۔ وہاں سے آپ بحرین، قطر، کویت، اور پھر دبئی، اور اس کے بعد عمان، اور وہاں سے سعودی عرب۔ یہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے فرینڈس، ٹریول ہسٹری کے تینوں روٹس کے لیے میں الگ ویڈیوز بنانے لگا ہوں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔